2008 کے زلزلے نے بہت سی کہانیوں کو جنم دیا تھا۔ آزاد کشمیر کے اس خوفناک زلزلے میں ہماری خالہ کا گھر بھی تباہ ہوا اور خالہ خالو کے ساتھ ان کے 2 بیٹے جاں بحق ہو گئے۔ البتہ دونوں بچیاں جو صبح سویرے اسکول جانے کو نکلی تھیں، وہ راستے میں ایسی جگہ سے گزر رہی تھیں جہاں ارد گرد بلڈنگ یا گھر موجود نہ تھے، لہٰذا وہ چلتے چلتے میدان میں گر گئیں۔ ان کو معمولی چوٹیں آئیں مگر جان بچ گئی۔ دونوں بہنوں کو میرے والدین اپنے گھر لے آئے۔ بڑی کا نام صبا اور چھوٹی کا نام شیبہ تھا۔ ان کے والد نے ایک مکان ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر خریدا ہوا تھا۔ ان کا ارادہ اس گھر میں شفٹ ہونے کا تھا، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ انہوں نے اپنے آبائی گھر میں زندگی کی آخری سانس لیں۔ جب شیبہ اور صبا بڑی ہو گئیں تو انہوں نے اپنے والد کے خریدے ہوئے گھر میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس گھر کی چابی میرے والد کے پاس تھی اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتے آ رہے تھے۔ دونوں اپنے والد کے گھر شفٹ ہو گئیں۔ وہ اپنے گھر میں تنہا رہتی تھیں، تاہم میرے والدین ان کی ہر طرح سے خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ ان بہنوں کو اللہ تعالیٰ کے بعد میرے والدین کا ہی آسرا تھا۔ وقت گزرتا رہا، صبا نے MA میں داخلہ لے لیا اور چھوٹی کالج جانے لگی۔ اس تمام عرصے میں امی نے ہی ان کے گھر کی دیکھ بھال کی۔ ان کا کھانا ہماری ملازمہ گلابو پکاتی تھی، باقی کام وہ خود کر لیا کرتیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں کی قسمت اچھی تھی کہ بڑی بہن کالج میں لیکچرر ہو گئی اور چھوٹی کو ایک لیب میں جاب مل گئی۔ صبا سنجیدہ مزاج تھی جبکہ شیبہ شوخ اور زندگی کے رنگوں میں دلچسپی لینے والی لڑکی تھی۔ وہ پاس پڑوس کی لڑکیوں سے میل جول کو پسند کرتی تھی، تبھی اپنا کچھ وقت سہیلیوں اور عزیزوں کے ہاں آنے جانے میں صرف کرتی تھی، جبکہ صبا کالج سے آنے کے بعد زیادہ وقت اپنے کمرے میں لکھنے پڑھنے میں گزار دیتی۔ اسے کہانیاں اور افسانے لکھنے کا بھی شوق تھا۔ اس کی تحریریں رسائل و جرائد میں چھپتی رہتی تھیں۔ وہ ادبی کتب کا مطالعہ کرتی تھی اور اکثر کھڑکی کے پاس کرسی پر آنکھیں موندے گود میں کتاب رکھے بیٹھی نظر آتی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی ہمارے فائیں باغ میں نکلتی تھی، جو ہمارے گھر کی بالکنی سے صاف نظر آتی تھی۔ اس دن بھی کمرے میں قدرے اندھیرا تھا جب میں صبا باجی سے اپنے کالج کے پروگرام کے لیے مضمون لکھوانے گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کرسی ڈالے بیٹھی تھیں۔ باہر سے آنے والی روشنی ان کے چہرے پر لیمپ کی طرح پڑ رہی تھی۔ صبا کے چہرے پر گہرا سکون تھا، مگر وہ اپنی سوچوں میں جانے کب سے گم تھیں۔ میں نے ان کو پکارا اور سلام کیا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ سلمیٰ، تم کب آئیں؟ اس سے قبل کہ میں جواب دیتی، شیبہ کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی اس نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ روشنی کی چمک سے صبا کو ناگواری ہوئی اور اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ باجی، آپ تو دن میں بھی شام کیے رکھتی ہیں، دیکھیں تو کون آیا ہے۔ شیبہ کے پیچھے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر صبا کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات ختم ہو گئے۔ اس نے چھوٹی بہن کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ ملازمت ضرور کرے مگر کسی مرد سے بے تکلف نہ ہو اور نہ کسی کو گھر لائے۔ یہ خیام ہیں باجی، میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ نہ جانے خیام میں کیا بات تھی کہ اسے دیکھ کر صبا کا موڈ آف نہیں ہوا۔ اچھا خیام، تم باجی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرو، میں چائے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے مہمان کو دیکھ کر باجی سے اجازت چاہی تو وہ بولیں، تم بیٹھ کر مضمون لکھو اور اپنا کام کرتی رہو۔ مہمان تم کو کیا کہتے ہیں؟ یوں لگتا تھا جیسے میں مضمون لکھنے میں محو ہوں۔
لیکن مجھ سے کچھ بھی تو لکھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ کمرے میں آج باجی کے ساتھ ایک غیر کی موجودگی کا احساس میری توجہ کو درہم برہم کیے ہوئے تھا۔ صبا نے میری اس کیفیت کو پا لیا اور کہا، سلمیٰ اب تم گھر جاؤ، مضمون تیار کر کے لے آؤ، میں ٹھیک کر دوں گی۔ گھر آ کر مجھے چین نہیں آیا، کیونکہ اس معاملے سے خاصی دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں بالکنی میں چلی گئی، جہاں سے باجی کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے والی سڑک بھی دکھائی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ مہمان واپس جا رہا تھا۔ وہ کافی حشاش بشاش نظر آ رہا تھا، جس سے اندازہ ہوا کہ صبا باجی نے اس سے اچھی طرح بات چیت کی تھی۔ اس کے بعد اکثر دن کے وقت خیام ان کے گھر آنے لگا۔ ہم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ دونوں بہنیں اچھی شریف لڑکیاں تھیں، یوں کسی سے ملتی نہ تھیں۔ دراصل یہ شیبہ کی شادی کا مسئلہ تھا، والدین تو تھے نہیں، اس لیے اس مسئلے کو صبا باجی نے ہی حل کرنا تھا۔ امی کو انہوں نے اسی قدر بتایا کہ وہ گاؤں سے نوکری کی غرض سے آیا تھا۔ گاؤں میں اس کی ماں تھی، بہن بھائی تھے نہیں، اور باپ بھی اس دنیا میں نہ تھا۔ سب ہی زلزلے کی نظر ہو چکے تھے۔ اس کو اسی لیب میں ملازمت مل گئی جہاں شیبہ کام کرتی تھی۔ اس کو ادب سے لگاؤ تھا، وہ صبا کی تحریریں پڑھتا رہتا تھا۔ جب اسے شیبہ کی زبانی پتہ چلا کہ صبا اس کی بڑی بہن ہے، تو وہ اس سے ملنے کا مشتاق ہو گیا۔ خیام اور شیبہ کی ملاقاتیں لیبارٹری میں ہوتی تھیں۔ اس کو لگا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، تبھی وہ اس کو بہن سے ملانے گھر لے آئی تھی۔ ایک دن خیام نے شیبہ سے پوچھا کہ تمہاری باجی اس قدر سنجیدہ اور کم گو کیوں ہے؟ ہاں، لکھنے والے لوگ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دراصل امی ابو کے خلا کو وہ بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، نہ کسی سے ملتی جلتی ہیں، بس اپنے کمرے میں کالج سے آ کر بند ہو جاتی ہیں، لکھتی پڑھتی رہتی ہیں، باتیں اس لیے نہیں کرتی کہ اپنی ساری باتیں، ساری سوچیں تحریروں میں بیان کر دیتی ہیں۔ باجی کا مجھے بڑا سہارا ہے، یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ یہ بھی شکر ہے کہ گھر اپنا ہے، اسی لیے میرے کالج کے خرچے سمیت ٹھیک ٹھاک گزارا ہو جاتا ہے۔ شیبہ اب تمام وقت خیام کے بارے سوچنے لگی تھی، لیکن خیام کی سوچوں کا دھارا مڑ گیا تھا۔ وہ اس کے بارے نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن سے ملنے کے بعد اسی کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ شیبہ تو اتنی پختہ ذہن نہیں تھی، اس میں بچپنا تھا، جبکہ صبا اس سے زیادہ ذہین اور پختہ سوچوں کی مالک تھی۔ تاہم خیام نے اپنے احساسات شیبہ سے چھپا رکھے تھے، ابھی وہ صبا کی شخصیت سے مزید آگہی چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے زندگی کے اہم فیصلے یعنی شادی کے بارے سوچنے کو ترجیح دی تھی۔ انہی دنوں صبا نے طبیعت کی خرابی کے باعث کالج سے چھٹیاں لے لیں۔ میں ان سے ٹیوشن پڑھنے گئی تو بولیں، سلمیٰ ان دنوں مجھے یکسوئی چاہیے، میں ڈائری لکھ رہی ہوں، لہٰذا تم کچھ دن چھٹی کر لو۔ اس وقت بھی وہ میز پر جھکی کچھ لکھنے میں مصروف تھیں۔ تبھی اطلاعی گھنٹی بجی، آنے والا خیام تھا۔ میں نے گیٹ پر دیکھا، وہ بولی کہ اس کو اندر آنے کا کہہ دو۔ وہ اندر آ گیا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج میں نے پہلی دفعہ غور سے صبا باجی کو دیکھا تو مجھے ان میں کافی تبدیلی نظر آئی۔ پہلے وہ اپنے آپ سے بے نیاز رہتی تھیں، انہیں اپنے سراپا کا ہوش نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ خاصی طور پر مجھے بنی سوری لگ رہی تھیں، جیسے کوئی پہلے سے خود کو سنوار کر کسی کا انتظار کرتا ہے۔ گرچہ ان کے سنگار میں بھی سادگی تھی، لیکن اس سادگی میں بھی پرکاری تھی۔ ان کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، مگر لمبے سیاہ بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا ان کی پشت پر روپ بڑھا رہا تھا، اور سونے کی 2 روپہلی
چوڑیاں کلائی میں کھنکھنا رہی تھیں، گلابی ایڑیوں میں نئے نازک چپل تھے۔ کمرے میں وہی ہلکا اندھیرا تھا، مگر کھڑکی کھلی تھی جس سے روشنی ایک خاص زاویے سے آ رہی تھی۔ اس روشنی کے آرغوانی رنگ میں وہ کسی حسین خواب کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں صبا۔ خیام کے اس انداز تخاطب پر میں حیران تھی اور میری حیرانگی میں باخبر باجی کہہ رہی تھیں، خیام تم جلد آ گئے، جبکہ شیبہ ابھی تک نہیں لوٹی۔ یہ بات انہوں نے میرے سامنے ایسے انداز سے کہی جیسے خیام کو کسی بھولی ہوئی بات کی یاد دہانی کرا رہی ہوں۔ تبھی خیام نے میری موجودگی کو نظر انداز کر کے کہا، کیوں، کیا میں آپ سے نہیں مل سکتا؟ باجی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر گویا ہوئیں، ہاں کیوں نہیں مل سکتے، لیکن تم مجھ سے مل کر بور ہی ہوگے۔ اس بوریت سے تو مجھے عقیدت ہو گئی ہے، وہ بولا، اور یہ آج سے نہیں تبھی سے ہے جب سے آپ کی تحریریں پڑھ رہا ہوں۔ تبھی میں نے باجی سے اجازت چاہی اور گھر آ گئی۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ باجی باغ میں میز کرسی ڈالے کچھ لکھ رہی تھیں اور خیام ان سے ملنے آ جاتا تھا۔ میں بالکنی سے دیکھتی، وہ دونوں باغ میں اس جگہ کرسیاں ڈال لیتے جدھر دھوپ ہوتی اور باتیں کرتے رہتے۔ یوں لگتا جیسے خیام ان کے افسانوں پر اظہار رائے کے بجائے خود باجی کی شخصیت کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ گفتگو تو ایک بہانہ تھا۔ دراصل وہ دل میں ٹھان چکا تھا کہ اس نے شادی شیبہ سے نہیں صبا سے کرنی ہے، اور وہ بھی اس کے ارادے کو کسی حد تک سمجھ چکی تھی، کیونکہ وہ اپنی دلی کیفیات کا اظہار ڈھکے چھپے لفظوں میں کیا کرتا تھا۔ میں اکثر دیکھتی کہ صبا باتیں کرتی اور وہ چپ چاپ سنتا رہتا، اور جب کسی بات کا جواب دیتا تو صبا باجی کو اس کے دل میں چھپی محبت کا اشارہ ملتا اور وہ سر جھکا لیتیں، جیسے کسی حقیقت کے روبرو ہونے سے آنکھیں چرا رہی ہو۔ رفتہ رفتہ ان کے مابین تکلف و حجاب محو ہو گیا، اپنائیت کا احساس عروج کو پہنچ گیا۔